الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله في موضع آخر: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. حاضرین مجلس، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک اور گھنونی سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے. عزیزان ملت، وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر بحر ناآشنائے ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے مجدار تک جا پہنچے تھے. بے پناہ قربانیوں کے ذریعے ہم نے اس کو پروان چڑھایا تھا. آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں. مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت ہی گھنونی اور ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں. اس میں شک و شبہ نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز ازل سے جاری ہے. ظالم و جابر، طاقتور و کمزور و مظلوم کی کہانیاں بہت قدیم ہیں. سرمن انسانیت ہر کئی بار بجلیاں گری ہیں. باغ آدم میں کئی آندیاں آئی ہیں. وحشت و بربریت نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے. اس میں شک نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ سکھ رہے ہیں. ہم مظلوم و بے قصوروں کو ان فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہوا ہے. ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے. برادران ملت، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا کوئی حامی نہیں تھا، لیکن جب سے ان فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا ہے اس وقت سے مسلمانوں کا رہا سہا چین و سکون بھی چھن گیا. کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہم وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے رچنائیں رچی ہیں. اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کبھی وندے ماترم جیسی گندی ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی تھی. آج بھی بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گایا جاتا ہے جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا. آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے. ہندوستان کے مدارس کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا، ان کے لیڈر یہ علماء ہے، اس لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے. اور اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی کہ اب مسلمان کسی بھی مدارس اور مساجد کو نہیں بنا سکتے اور اسی وجہ سے ہماری عبادت گاہوں پر پابندی لگائی گئی ہے کہ اب مسلمان کسی بھی مدارس اور مساجد کو نہیں بنا سکتے. لیکن شاید ان کو معلوم نہیں ہے کہ جب تک مسلمانوں کی سانس چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام پر تو کیا مساجد و مکاتب پر بھی کسی طرح کی آنچ نہ آنے دیں گے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی ہے کہ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں اور ظلم کے آگے اپنا سر جھکا سکتے نہیں. اور ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں سدا. عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ و جلال دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دیں. آپ حضرات کو وہ تاریخ یاد ہوگی کہ جب انگریزوں کی ظلم و زیادتی حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعے کو مسمار کر کے اس پر تسلیم سے عقیدے کی بنیاد رکھنی چاہیے تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبد العزیز علیہ الرحمہ میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے اور افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر کے جذبے بے قرار سے سرشار ہو کر ہندوستان کے دارالحرم ہونے کا فتویٰ دیا.
اور انگریزوں کے خلاف محاذ جنگ قائم کیا اور اس بات کا تہیہ کر لیا کہ غلامی کی زنجیروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی دم لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مصائب و مشکلات کے کن کن مراحل اور دشوار گزار گھاٹیوں اور وادیوں سے گزرنا پڑا، وہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میگاں سے اکھڑ جاتے تھے، اور مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ برادران اسلام، وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی جس نے یہ کہہ کر کہ گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کی رگے مردہ میں آزادی کی برقی لہر دوڑا دی تھی، اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسر پیکار رہے، یہاں تک کہ خون کا آخری قطرہ بھی آزادی کی خاطر بہا کر شہید ہو گئے۔ اگر یہ مسلم قائدین کا قافلہ غلام ہندوستان کے پرپیچ بھیانک جنگل میں آزادی کی شاہراہ بنانے کی غرض سے سرگرم سفر نہ ہوتا، یہ جب تو ایک انگنر احسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کی سرحد مانگتے ہیں، میں ان غداروں سے کہتا ہوں کہ اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہیں اتراؤ خدا تم بھی نہیں۔ آپ حضرات مجھے بتائیں، کیا مسلمانوں نے جنگ آزادی اس لیے لڑی تھی کہ صاحب اقتدار ہو جائیں؟ کیا مسلمانوں نے اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ حکومت کریں؟ کیا مسلمانوں نے اپنے جسم پر زخم اس لیے کھائے تھے کہ حاکم بنے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو برقرار رکھنے کے لیے، ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید و انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے، ہندوستان میں امن و اصلاح کو باقی رکھنے کے لیے۔ لیکن آج پھر حکومت فرقہ پرست انگریز کی طرح ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر یہی حال رہا تو اس حکومت کو بھی فرقہ پرست انگریز کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی اور اپنے عہدے سے سبک دوش ہونا پڑے گا۔ کسی شاعر نے کہا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ اسلام کے غیور نوجوانوں، اپنی غفلت کی چادر چاک کر کے عقل و ہوش کی زرہ پہن لو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقریر کو سنوار لو۔ قوموں کی تقدیر خود بنائی جاتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ شاعر کہتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ مسلمانوں، ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں، لیکن ہماری سب سے بڑی متاع اسلام ہمارے پاس موجود ہے۔ ابھی ہمارے سینوں میں ایمان و یقین کی مشعلیں روشن ہیں۔ جو لوگ اسلام پر جینا مرنا اور جینا چاہتے ہیں، کفر کا سیلاب ان کے دلوں سے عشق رسول کی چنگاری کو نہیں بجھا سکتا۔ الحق یعلو ولا یعلا، یعنی حق ہمیشہ غالب و سربلند رہتا ہے، اس کو کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکتی۔ برادران ملت، جب بھی وقت آئے تو مرد مجاہد کی طرح یہ کہتے ہوئے میدان جہاد میں کود پڑے کہ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا تو امتحان ہمارا۔ یاد رکھیں، آج ہمارے اندر اختلافات، تنازعات، تشاجرات، نفرت آ گئی ہے، جس کی بنا پر دوسرے قومیں فائدہ اٹھاتی ہیں اور ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ میرا عزیزان ملت، کب تک ہم پامال ہوتے رہیں گے؟ کب تک بدنگاہی کو برداشت کرتے رہیں گے؟ کب تک مشکلات کا سامنا کرتے رہیں گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو سلف صالحین کے واقعات یاد نہیں ہیں؟ کیا آپ نے اسلامی فتوحات اور ان عظیم فاتحین کے کارناموں کو فراموش کر دیا؟ آپ حضرات مجھے بتائیں، کیا آپ نے خالد بن ولید، طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نبی کے کارناموں کو فراموش کر دیا؟ خدا را اپنے اندر اتحاد اور اتفاق کے لافانی جذبے کو فروغ دیں اور اتحاد اور اتفاق کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں تو انشاءاللہ کامیابی و کامرانی ہم سے ہمکنار ہوگی اور غیرت ایمانی اور جذبہ اسلامی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی اور فلاح و فوز سے وابستگی ہو جائے گی۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار رکھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر مرنے والا بنائے اور اتحاد اتفاق کی فولادی قوت سے سرفراز فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔